داري يا نور هدايا أسري فيك للغاية. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صدقہ فطر کی کچھ تفصیل عرض کر دیتا ہوں. صدقہ فطر کی تفصیل بھی یہی ہے اور روزوں کا فدیہ دینے کے لیے بھی یہی طریقہ اختیار کیا جائے گا کہ ایک روزے کا فدیہ ایک صدقہ فطر کے بقدر ہوتا ہے. اور صدقہ فطر کے سلسلے میں یہ عرض کر چکا ہوں کہ جو آدمی جس ملک میں رہ رہا ہے وہاں پر جو قیمت ان چیزوں کی ہوگی جو صدقہ فطر میں دی جاتی ہیں، یعنی گندم، جو، کھجور اور کشمش، تو ان میں سے جس قیمت سے بھی وہ دینا چاہے وہ دے سکے گا. اب صدقہ فطر دینے کے لیے جو ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس میں یہ فرمایا کہ اگر کھجور میں سے دو تو ایک سا دو، کشمش میں سے دو تو ایک سا دو، جو صدقہ فطر میں دو تو ایک سا دو، اور اگر گندم دینی ہو تو پھر نصف سا، آدھا سا صدقہ فطر میں دو. یہ ایک آدمی کی طرف سے جو صدقہ فطر کا حکم ہے وہ میں نے عرض کر دیا. تو خلاصہ ایک دو پھر عرض کروں. گندم دینی ہے تو نصف سا، جو دینا ہے تو ایک سا، کھجور دینی ہے تو ایک سا، اور کشمش دینی ہے تو ایک سا. اب سا کتنے وزن کا ہوتا ہے اس میں تھوڑا سا علماء میں، محققین میں اختلاف رہا ہے. تو ایک طریقہ اس کے وزن کا جو بعض علماء کے نزدیک ہے وہ 270 تولہ ہے، یعنی ایک سا جو ہے وہ 270 تولے کا ہوتا ہے. بعض فقہا کے نزدیک ایک سا 273 تولے کا ہے، اور بعض فقہا کے نزدیک ایک سا 280 تولے کا ہے. 280 تولہ 6 ماشا. تو لیکن یہ جو آخری تحقیق ہے مولانا یعقوب صاحب والی، جس میں انہوں نے 280 تولہ 6 ماشے کہا ہے، یہ اس پر باقی علماء کا اس پر اتنا وہ نہیں ہے. خاص طور پہ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس پہ کافی ساری اعتراضات لکھے ہیں، اور زیادہ بہتر انہوں نے پہلے دو وزنوں کو ہی مقرر کیا ہے کہ جو پہلے دو وزن ہیں 270 تولہ والا سا یا 273 تولے والا سا، بس یہ فرق ہے. تو یہ 3 تولے کا آپس میں فرق پڑے گا، اس میں اتنا زیادہ فرق بھی نہیں ہے. اور اگلی بات یہ کہ جب ان دو اوزان کو آپ دیکھ لیں تو اس سے آپ کے سامنے وزن نکلے گا. تو جب آپ اس کو، جو ہمارے ہاں انگریزی سیر مشہور سیر ہے 80 تولے والا، اگر آپ اس کے حساب سے دیکھیں گے تو سا بنے گا 3.25 کلو سے کچھ اوپر. تو احتیاط اس میں ہے کہ 3.5 کلو دیا جائے. لہٰذا 3 چیزوں کا وزن تو میں غلط کہہ گیا، 3.5 سیر، ٹھیک ہے، 3.25 سیر سے کچھ اوپر نکلے گا. تو 3.5 سیر میں پوری احتیاط شامل ہو جائے گی. اگر 3.5 سیر کے حساب سے دیا جائے تو کلو اور سیر کا فرق بھی اس میں ختم ہو جائے گا. لہٰذا 3.5 کلو کے حساب سے اگر کوئی آدمی دے دے، کھجور دینی ہے تو 3.5 کلو کی قیمت دے دے، کشمش دینی ہے تو 3.5 کلو کی قیمت دے دے، اور جو دینے ہیں تو 3.5 کلو کی قیمت دے دے. گندم دینی ہے تو 3.5 کا آدھا کر لے، وہ 2.25 بنتا ہے، 2.25 بنتا ہے تو احتیاطاً چلو 2 کلو کر لے، ورنہ 2.25 کلو کے حساب سے گندم دے دے. تو یہ آسان سی بات ہے. یا انہی کی قیمتیں دے دے، یا تو یہ 4 چیزیں دے دے صدقہ فطر میں، یا ان 4 کی قیمت دے دے. اگر ان کی قیمت دینی ہے تو جس علاقے میں وہ رہ رہا ہے وہاں پہ اس کی قیمتیں معلوم کر لے، اس کے حساب سے ان کی قیمت دے دے. دینے کے لیے وہ بے شک اسے دوسرے ملکوں میں بھیج دے، اس میں کوئی حرج نہیں. بہت سارے ساتھی یہ پوچھ رہے ہیں کہ آپ کہہ رہے ہیں اپنے ملکوں کے حساب سے دینا ہے، تو اپنے ملکوں میں ہمارے ریٹ کیا ہے، کس چیز کا کتنا وزن مقرر کرنا ہے وہ ہمیں بتا دیں. تو بہت آسان سی بات میں ایک دفعہ پھر دہرا دیتا ہوں کہ آپ کے ملک میں جس میں آپ رہ رہے ہیں وہاں آپ دیکھ لیں. اگر گندم کے اعتبار سے دینا ہے تو آپ صرف یہ دیکھ لیں کہ 2 کلو گندم کی جو قیمت ہے وہ دے دیں. اور احتیاط کی بات کر رہا ہوں، یہ احتیاط کا پہلو اس میں شامل ہے، ورنہ 2.25 کلو بھی کافی ہو جائے گا. اچھا، اور اگر آپ جو کے اعتبار سے دیتے ہیں، کھجور کے اعتبار سے دیتے ہیں، کشمش کے اعتبار سے دیتے ہیں، تو جن علاقوں میں رہ رہے ہیں وہاں 3.5 کلو کی قیمت معلوم کر لیں ان تینوں چیزوں کی، اور اس کے اعتبار سے صدقہ فطر ادا کر دیں. یہی ایک آدمی کے ایک روزے کا فدیہ بھی ہے. جس کو اللہ نے مالی استعداد دے رکھی ہو اسے چاہیے کہ وہ کشمش کے اعتبار سے دے، جس کی استعداد تھوڑی سی کم ہو اسے چاہیے وہ کھجور کے اعتبار سے دے، جس کی استعداد اور کم ہے وہ جو کے اعتبار سے دے. آخری درجے میں گندم کے اعتبار سے دینا چاہیے، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ
اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرما رکھا ہے کہ جو چیز انفع للمساکین ہو وہ صدقہ کرنی چاہیے، وہ دینی چاہیے، جس چیز سے مسکینوں کو زیادہ فائدہ ہو۔ تو یقینی بات ہے کشمش مہنگی ہے، اس سے مسکینوں کا فائدہ زیادہ ہے، کھجور اس سے کچھ سستی ہے، اس میں فائدہ زیادہ ہے، جو کچھ سستی ہے اس میں کم ہے۔ سب سے ہلکے درجے کی چیز تو پھر گندم ہے جو کم قیمت ہے اور پوری دنیا میں آسانی سے مل رہی ہے، تو پھر آخری درجے میں گندم کی قیمت دینی چاہیے۔ اس سے مساکین کی ضرورتیں اس درجے کی پوری نہیں ہوں گی جو کھجور اور کشمش کی صورت میں پوری ہوں گی۔ تو اس لیے ہر آدمی کو اپنی حیثیت کے موافق خرچ کرنا چاہیے۔ میری رائے تو یہی ہے کہ زیادہ کوشش کرنی چاہیے کشمش کے اعتبار سے دیں، ورنہ کھجور آخری درجے میں جو اور گندم کے اعتبار سے دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہدایہ